کہ آپ اس امت کے عالم ہیں، آپ کی بات جب مانیں گے آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ فرمایا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کرد قوم کے سردار میرے غوث پاک کو قریبی قبرستان میں لے گئے، بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ قبر کے پاس تشریف لائے، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اتنا فرمانا تھا کہ قبر کھلی اور مردہ سر باہر نکال کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے سلام عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر عرض کیا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تو ان لوگوں کو بتا تو کس دور کا ہے؟ عرض کی میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں، اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام، اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، قیامت تک تمہیں قبر میں رہنا ہے۔ کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے۔ آپ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ کھچڑی کا معلوم ہے نا، یاد کر لیں۔ کیا ہے کھچڑی بندہ نواز کے لیے کھچڑی بنا کے رکھے تھے، فوٹو اتار لو۔ اردو آتا ہے نہیں نہیں آتا، فوٹو اتار لو، پڑھا اردو آنے والوں کو پڑھو۔ اس میں لکھے ہوا ہے 11 سے پہلے تاریخ معلوم ہے، سراج الدین جو نے جی کھچڑی بنا بندہ نواز کے لیے بنائے، پوترے کو بولے بندہ نواز آئے تو ان کو دینا، ایسا پہچاننا۔ آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھریں گے، ہم بندہ نواز رہیں گے، پھر یہ اندر آئے بسم اللہ بول کے الماری کو ہاتھ لگا، الماری کو کھول کر لے کے دیکھ رہے تو گرم بھاپا نہیں کرے، 40 سال تک گرم تھی الماری میں کھچڑی، وہ لے کے وضو کر کے تخت کو بیٹھ کو کھا لی۔ آج بھی ڈیلی کھچڑی بنا کے کھلاتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے شوال میں۔ جو شخص ہر شب جمعہ بعد نماز عشاء 140 مرتبہ یا معیذ پڑھا کرے، اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کی ہیبت، اس کی عزت، اس کی حرمت بڑھا دے گا، لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ تو وظیفہ ہو گیا۔ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں سامنے والے کے دل میں اگر ہم نے جگہ بنانی ہو نا تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے، ہمارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ یہ ستھرے ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کبھی زبان درازی نہ کریں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، تو دیکھیں لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے یہی ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کا کردار بھی اچھا ہو، صبر و تحمل والا ہو، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنے والا ہو، تو آپ دیکھیں الحمدللہ لوگوں کے دل میں تو ویسے ہی قدرتی طور پر اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ان اعمال کو بھی اختیار کرنے ہیں، اور یہ جو وظیفہ آپ کو عرض کیا گیا یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ غوث پاک کا واقعہ ہے نا کہ کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو کوئی اور صاحب سامنے سے آ رہے تھے، غوث پاک پر نظر پڑی تو اپنا منہ چھپا لیا۔ غوث پاک نے اس سے بلایا، پوچھا کہ تمہیں مجھے دیکھ کر منہ کیوں چھپا لیا؟ اس نے کہا کہ حضور وہ میں فلاں کا مرید ہوں، آپ کے چہرے مبارک پر نظر پڑی نا میری، اس کی نورانیت نے اتنا مجھے متاثر کیا کہ بس میں نے آنکھیں بند کر لی کہ میں آپ کو کیوں دیکھوں، ایسا نہ میرے پیر کی عظمت میرے دل سے کم ہو جائے۔ غوث پاک اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ہمارے جیسا کوئی منہ چھپا لے تو بولے چل نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، ہم مطلب جھاڑ دیں، لیکن میرے مرشد غوث پاک اتنے خوش ہوئے اس کی طریقت سے۔ اس کی طریقت کی سوچ کیا ہے کہ ایک دروازہ پکڑا تو اور دروازہ چاہیے نہیں، چاہے کتنا ہی اور اچھا دروازہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ مطلب آپ میرے پیر سے مجھے لگے کہ بہت درجے آپ کے بلند ہیں، تو میں آپ کو مطلب دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو غوث پاک نے پھر اس کو خوش ہو کر شاباش دی اور اس کو ولایت عطا کر دی، اس کے پیر کے بھی درجے بڑھا دیے۔ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ ہم نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیا، ہم نے پکڑ لیا، بس آپ کہیں نہیں جاننا، کہیں بھی نہیں جانا، بس مجھے اعلیٰ حضرت والا رہنا ہے اور اعلیٰ حضرت والا مرنا ہے۔ اللہ میری لاج رکھ لے، میرے اعلیٰ حضرت سے میں پیچھے ہٹنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہوں۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر